دادا ابو نے جھولتی ہوئی کرسی کو آہستہ آہستہ ہلایا۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا نے کمرے میں عجیب سا سکون بھر دیا، اور انہوں نے پیار بھری آواز میں کہنا شروع کیا، میرے بچوں، آج میں تمہیں ایک ایسے لڑکی کی کہانی سنانے والا ہوں جو بہت خاموش تھا، مگر اس کے دل میں ایک ایسی روشنی تھی جو اندھیروں سے نہیں ڈرتی تھی۔ اس کا نام تھا ارحم۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جہاں صبح پرندوں کی آوازوں سے جاگتی تھی اور شامیں نرم ہوا کے ساتھ آتی تھی۔ ارحم زیادہ بولتا نہیں تھا، مگر جب بھی کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی وہ سب سے پہلے آگے بڑھتا۔ ایک شام جب سورج پہاڑیوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اور آسمان ہلکے نارنجی رنگ میں ڈوب رہا تھا، ارحم نے گاؤں کے پرانے کنویں کے پاس ایک مدھم سی روشنی دیکھی، اور قریب گیا تو ایک ننھا سا جگنو زمین پہ کانپ رہا تھا، اور اس کی روشنی تھکن سے کمزور پڑ چکی تھی۔ جگنو نے بہت دھیمی آواز میں کہا کہ اگر وہ مجھے چمکتے میدان تک نہ پہنچا تو اس کی روشنی ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی۔ میرے بچوں، ارحم نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا۔ اس نے جگنو کو اپنی ہتھیلی میں سنبھالا اور خاموشی سے جنگل کی طرف چل پڑا۔ راستہ لمبا تھا، درخت گھنے ہوتے جا رہے تھے اور اندھیرا بڑھ رہا تھا، مگر ارحم کے قدم مضبوط تھے کیونکہ اس کا دل صاف تھا۔ جب راستے میں ایک خاموش پہاڑ آیا جہاں ایک پتھریلا محافظ کھڑا تھا، اس نے سخت آواز میں پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو ارحم نے نظریں جھکا کر سچ کہا کہ وہ صرف کمزور جگنو کی مدد کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر محافظ کا چہرہ نرم پڑ گیا اور اس نے راستہ دے دیا، کیونکہ سچی نیت کے سامنے پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی ارحم چمکتے میدان میں پہنچا، جگنو روشنی میں نہا گیا۔ اس کی چمک تیز ہو گئی اور اس نے خوشی سے کہا کہ ارحم، تم نے مجھے اندھیرے سے بچا لیا۔ پھر اس نے ارحم کو ایک ننھا سا روشن پتھر دیا اور کہا کہ جب بھی دل گھبرا جائے تو اسے یاد رکھنا، کیونکہ جو دوسروں کے لیے چلتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ ارحم مسکراتا ہوا واپس اپنے گاؤں لوٹ آیا، اور دادا ابو نے بات ختم کرتے ہوئے بچوں کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا، بس میرے بچوں، زندگی بھی ایسی ہے، اگر دل سچا ہو تو راستے خود روشن ہو جاتے ہیں۔ بچے خاموش تھے، مگر ان کے دلوں میں ایک چھوٹی سی روشنی جل اٹھی، بالکل اس جگنو کی طرح جو اندھیرے میں چمک اٹھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایسی اچھی اور پیاری سی کہانی کے لیے۔ تب تک اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔